بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درویشی درود پاک پڑھنے والوں کو حقیقت میں یہ صفت جو ہے نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ جب کسی کا ذکر کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ وہ شخص تو بڑا درویش صفت انسان ہے۔ یہ جو درویشی ہے نا یہ آپ کو درود پاک کے ذکر سے بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر پہلے ہم تھوڑی سی درویشی کی تعریف بیان کر لیتے ہیں کہ درویشی اصل میں ہوتی کیا ہے، درویش کہتے کس کو ہیں۔ اب حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ وہ درویشی کی شرائط بیان کرتے ہیں کہ درویش صفت انسان وہ ہوگا جس کے اندر یہ چار شرائط ہوں گی، مطلب یہ چار صفتیں اس کے اندر اگر ہوں گی تو وہ درویش انسان ہوگا۔ وہ کہتے ہیں درویشی پردہ پوشی کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، آنکھوں کا اندھا کرنا تاکہ دوسروں کا عیب دکھائی نہ دے۔ نمبر دو، کان کو بہرا کرنا تاکہ غلط بات نہ سن سکے۔ نمبر تین، زبان کو گونگا کر لینا تاکہ بےہودہ بات زبان سے نہ نکلے۔ نمبر چار، پاؤں کو لنگڑا کر لینا تاکہ گناہ کی جگہ پر نہ جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ چار عادتیں ہوں گی وہی درویش ہے، خواہ اس کا لباس بظاہر دنیا داروں کی طرح ہو، اور جس میں یہ چار عادتیں نہ ہوں تو وہ نفس پرست ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ درویشی کی جو صفات ہے نا یہ حضوری دل سے حاصل ہو، اور حضوری دل جو ہے وہ لقمہ حرام نہ کھانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ جو ساری تعریفیں ہیں جو درویشی کا ہمیں مطلب سمجھایا گیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ایک درویش انسان کے اندر ہونی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو درود پاک کے ذکر کرنے سے آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا، جب آپ لوگ درود پاک کے قابل بن جاتے ہیں نا اور درود پاک کا ذکر اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی اخلاق سنورنے لگتے ہیں، آپ کا کردار بلند ہونے لگتا ہے، آپ کے کردار میں پاکیزگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک طہارت والی زندگی عطا فرماتا ہے اور پاکیزگی والی زندگی عطا کرتا ہے، جس کے اندر یہ پاکیزگی والی یہ سارے جو صفات ہیں ساری جو ہیں یہ فوائد اگر انسان کے اندر آ جاتے ہیں اور اسے حاصل ہو جاتے ہیں تو اس سے تو بڑا درویش انسان ہی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور درویشی بذات خود ایک صفت ہے جو انسان کی اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی جاتی ہے، اور اس کی موجودگی میں بھی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا درویش صفت انسان ہے۔ آپ درویشی والی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک اور بڑی نکتے والی بات ہے کہ درویش صفت جو انسان ہوتا ہے نا اس کی دعا بڑی قبول ہے، وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، اس کا قبول ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا جو ہے نا وہ رد نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو درویشی والے لیول پہ لانے کے لیے آپ کو درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہوگا، اور یہ جو صفتیں بیان کی گئی ہیں نا درویشی کی، یہ صفت آٹومیٹکلی آپ کے اندر درود پاک پڑھنے سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کردار پاکیزہ ہوتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کی عفت عصمت کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے کردار کے اندر یہ جو صفات ہیں یہ خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ صفات پیدا ہو جائیں تو وہ شخص آٹومیٹکلی درویشی والے مقام تک پہنچ جائے گا۔ اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے کہ جب وہ درویش صفت انسان ہو جائے گا
اس کی تعریف اس دنیا میں بھی ہوگی اور اس درویشی کی وجہ سے، اس درویشی کے وسیلے سے وہ آخرت میں بھی بخشا جائے گا۔ تو اپنے اندر یہ ساری صفات پیدا کرنے کے لیے آپ صرف اور صرف درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں، اسی سے ہی آپ کا جو ہے وہ مقام جو ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ اور دیکھیں رب تک پہنچنے کا نا راستہ ہی یہی ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے در پر بیٹھ جائیں، آپ حضور علیہ السلام کی محبتوں کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اتنا کچھ نوازے گا اور اتنی آپ کی اخلاقیات میں بھی اتنا کچھ آپ کو نصیب ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو ضرور حاصل ہوتی ہیں اگر آپ لوگ صدقے دل سے اس بات کا ارادہ کر لیں کہ آپ نے ہر حال میں روزانہ کے بنیاد پر درود پاک پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی شخصیت کو بھی نکھار دے گا، آپ کے مزاج کو بھی نکھار دے گا اور آپ کے کردار کو بھی نکھار دے گا۔ ایک اور بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے رہنے سے دل ہدایت پانے لگتا ہے، اور جب ہدایت انسان کو آنے لگ جاتی ہے تو درویشی والی صفت خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ پاک آپ کو ضرور نصیب کرے گا، صرف آپ کو جو ہے وہ صدقے دل کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے، اور اپنے اندر جو ہے وہ درویشی والی صفات اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر درود پاک سے بڑھ کر کوئی وظیفہ آپ کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ساری چیزیں جو ہیں نا یہ اللہ پاک آپ کو ضرور نصیب کرتا ہے، کیونکہ اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں، اور یہ جو ہے اللہ پاک اپنے حبیب کا ذکر جو ہے وہ کبھی رد بھی نہیں کرتا، قبول ہی قبول ہے درود پاک پڑھنا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے گواہ رہنا اے فرشتوں دنیا میں، گواہ رہنا اے فرشتوں دنیا میں میری پہچان بس ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درود مائی لائف چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ میں درود پاک لکھ دیجئے۔ جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے دعائے مغفرت آپ کے لیے کرتے رہیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔